السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم منیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 73 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کے بارے میں اور عقیدہ بھی رسالت کے بارے میں۔ کل ایک بات میں نے بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے اور یہ بھی ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس کے بغیر بھی کسی آدمی کا عقیدہ نبی کے بارے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہت مختصراً میں نے آپ سے گفتگو کی۔ دوسری چیز یہ بات بھی ماننی ہے کہ اب اس دنیا میں قیامت تک کسی بھی شخص کا اتباع کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے کہ فلاں ہمارا لیڈر ہے، فلاں ہمارا امام ہے، فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ کسی پیر کو مانا جا سکتا ہے، کسی امام کو مانا جا سکتا ہے، کسی بزرگ کو، شرط یہ ہے کہ اس کی بات کس کے مطابق ہو، وہ رسول کی بات کو ایکسپلین کر رہا ہو، رسول کی بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، یا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں قرآن حدیث گائیڈنس نہیں کیا ہے اور خاموش ہے اور مسئلہ کوئی نیا آیا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ علماء کی بات مانی جائے گی، ورنہ کہیں بھی رسول کے علاوہ کسی کی بات چلتی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات بتائی علماء کی بات مانی جائے گی یا ائمہ کی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اولو الامر کی بات مانو، جو بڑے ہیں ان کی بات مانو۔ شرط کیا ہے؟ وہ بڑوں کی بات کس سے مطابق ہونی چاہیے؟ اسی سے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ اب قیامت تک، جیسے یہ تو ایک مسلمانوں کے لیے ہو گیا بات۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے، مثال تو پھر ایک آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اگر ایسا بولتا ہے اور نبی کے مقابلے میں بولتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے، یہ مشرک ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ کوئی کہتا ہے میں شافعی کی بات مانتا ہوں، سر بھلے حضور نے کچھ بھی کہا، مشرک ہے۔ نبی کے مقابلے میں کسی کی بات چلتی ہی نہیں ہے۔ یہ آخری بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا۔ جب تھوڑی سی اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی تو جب ان کو سی آف کیا بارڈر تک، تو پوچھا معاذ آپ نئی جگہ جا رہے ہیں اور اگر کوئی پرابلم آئے گی تو مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن کریم اٹھاؤں گا اور مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث سب کتابوں میں نقل ہے، ایک دو جگہ نہیں، کم سے کم 20 کتابوں میں نقل ہے۔ پوچھا کہ اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ نہیں ملے گا تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو ہم سب کبھی کبھی ہم تقریروں میں قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں بایو کے فارمولے نہیں لکھے ہوئے ہیں، قرآن میں کیمسٹری کے فارمولے نہیں ہے، پیتھاگورس کے فارمولے نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سب کچھ لکھا ہے، مطلب کیا ہے؟ جنت کیسے پہنچا جائے اس کا سارا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم مسئلہ قرآن سے حل کریں گے۔ اگر قرآن میں سب کچھ لکھا ہے تو حضور کو دوسرا سوال اب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضور نے پوچھا اگر قرآن میں نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ معاذ بن جبل سے پوچھا کہ ایسی سچویشن، ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کہ قرآن میں مسئلہ نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول میں پھر حدیث تلاش کروں گا، آپ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں دیکھیں گے۔ تو پتہ چلا حدیث میں بھی سارے مسئلے نہیں ہوتے۔ کل ایک مسئلہ آ گیا شام میں، وہاں جب پروگرام کرتے ہیں، کہ ایک آدمی کو پڑا ہوا پیسہ ملا اور وہ پیسہ اس نے اٹھایا اس نیت سے کہ دیکھیں گے کہ کس کا ہے۔ تحقیق ہو گئی، معلوم فلاں صاحب کا ہے۔ وہ ان کو دینے جا رہا تھا، راستے میں پاکٹ کٹ گئی، اس کا پیسہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، اس کو بتا بھی چکا ہے موبائل پر فون کر کے کہ بھیا تمہارا پیسہ مجھے ملا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے اس پیسے کا؟ اب آپ حدیث تلاش کیا کریں، نہیں ملنے ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں مسئلہ نہ ذکر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی
خاموشی نہیں اختیار کی، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ حدیث میں سارے مسائل لکھے ہوں. پوچھا اگر حدیث میں مسئلہ نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا قرآن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ قرآن میں بھی مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں، تو میں دیکھوں گا جو مسئلہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس مسئلے کی سملرٹی کیا ہے، اس مسئلے کی طریقے سے قرآن حدیث میں کوئی بات کی گئی ہے تو جو بات اس میں کہی گئی ہے وہی بات میں اس میں کہہ دوں گا. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب ہم گھر میں عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب نیل پالش حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو اب یہ کہاں سے مسئلہ تلاش کیا جائے گا کہ نیل پالش کا لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو پھر بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. علماء پھر بیٹھ کر کے ڈیپ میں جاتے ہیں، سوچتے ہیں، تو کئی طریقے سے سوچا گیا. اب اتفاق سے سوچتے سوچتے ایک حدیث اس کی سملر آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا گوندھا اور روٹی پکائی. اب وہ اتفاق سے جب وہ آٹا گوندنے کے بعد انہوں نے وضو کیا تو ان کے ہوتا ہے وہ اس کی آٹے کی پپڑی جو ہے وہ ناخن کے اوپر پڑی رہ گئی. اب انہوں نے جو ہے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں تو اس میں انگوٹھی کے اوپر آٹے کی پپڑی پڑی ہوئی ہے. تو اب آٹے کی پپڑی جب پڑی ہوئی مطلب یہ ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں گیا. انہوں نے فتویٰ دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ گویا کہ وضو نہیں ہوا. اب یہ نیل پالش کو ہم نے کیا کیا، وہاں سے کیا کر دیا، سملر چیز آ گئی. سمجھے نہیں؟ تو سملرٹی جس کو قیاس کیا کہا جاتا ہے. تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ پھر قیاس کیا جاتا ہے. تو قرآن حدیث اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی اطاعت اب نہیں چلے گی قیامت پہ. جنت جانے کے تو سارے راستے بند ہیں. قرآن حدیث میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کی سملرٹی تلاش کی جاتی ہے. پھر حضرت حضور نے فرمایا اگر سملرٹی بھی نہیں ملے گی تو کیا کرو گے معاذ؟ چوتھا سوال. تو انہوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی عقلوں کو دوڑاؤں گا، یعنی اجتہاد کروں گا اور دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا، خوش ہو کر کے فرمایا کہ بڑا شکر ہے مالک کا کہ جس نے رسول کے رسول کو، یعنی یہ رسول پہلا رسول تو ٹیکنیکل ورڈ میں استعمال ہوا ہے، دوسرا رسول میسنجر کے معنی میں. حضور کو بھیج رہے ہیں نا تو میسنجر ہے وہ. انہوں نے کہا رسول کے رسول کو اللہ نے ہدایت دی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ہمارے پاس 4 سورس ہوتے ہیں. ان چاروں سورسوں سے مسئلے کو کیا کیا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے. تو امام کو اگر وہاں پر رکھ دیا کسی نے، پیر صاحب کو وہاں پہ رکھ دیا جہاں قرآن حدیث میں مسئلہ ہے، چلے گی نہیں، چاہے کتنا بڑا پیر ہو چاہے کتنا بڑا امام ہو، چلتی ہی نہیں ہے. ایک دم شرک ہے. ایسا کبھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم کی روایت. تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ہو گیا. سوری، یہ دوسروں کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے اس زمین پر جو بھی سانس لے کر پیدا ہوگا اور ہوش و حواس میں آیا، بالغ ہوا، لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ورنہ کسی کی اتباع سے اب اس کی جان چھوٹتی نہیں ہے. کبھی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے جس گھر میں بھی پیدا ہوا ہے. اب اس زمین پر ہدایت صرف کس کے ہاتھ میں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے رکھی ہے. اللہ کے رسول کی بات مان کر کے ہی بندہ جنت پہ جا سکتا ہے، چاہے وہ ہماری بات ہندو مانے، کرسچن مانے یا نہ مانے، قیامت میں ہونا یہی ہے. اور یہ عقیدہ بھی آپ کو یہی رکھنا ہے. ہم اس کو تبلیغ کرتے رہیں گے، برا نہیں کہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں بہت نیک ہیں، بہت دیندار ہیں، ایک دم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں اس دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں صفر ہے. آخرت میں صفر ہے. مجھ سے لوگوں نے پوچھا وہاں مدر ٹریسا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سماجی خدمت کرنے والی عورت ہے. ہم نے کہا ایک بات بتا دیں آپ کو، ہمارے اسکول میں اسپورٹ ڈے ہوا. غور سے سنیے گا، ہمارے اسکول میں اسپورٹ ڈے ہوا. میں نے بچوں کی دوڑ، الگ الگ آئٹم تھے، دوڑ کیا. ایک بچے نے 100 میٹر دوڑ کو 40 سیکنڈ میں پورا کر دیا. 40 سیکنڈ میں 100 میٹر کی دوڑ پوری کر دیا. میں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چیمپئن ہے ہمارے. اب وہ شہر کے ایک دوسرے لڑکے نے سنا کہ صاحب 40 منٹ میں کرنے والے کو مولانا صاحب نے چیمپئن کا لقب بھی دیا ہے اور میڈل بھی دیا ہے. وہ آیا، اس نے کہا میں 30 منٹ میں پورا کر سکتا ہوں، مجھے دوڑا لیجیے. یہ میڈل مجھے چاہیے. کیوں؟ میں اس سے اچھا ہوں. مدر ٹریسا بہت اچھی ہے، کہہ رہے میں بہت اچھی ہوں، تم سے اچھی ہوں.
میں بولوں گا دیکھو تم چاہے 30 سیکنڈ میں پورا کرو چاہے 20 سیکنڈ میں پورا کرو، تم ہمارے اسکول میں رجسٹرڈ نہیں ہو، لہٰذا ہمارے پاس تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تم جتنے بڑے چیمپئن ہو۔ تمہارا چیمپئن ہونا ہمارے پاس ویلیویبل ہے، کب؟ جبکہ آپ ہمارے اسکول کے رجسٹرڈ ہیں، ہمارے اسکول میں رجسٹرڈ ہیں، آپ اپنا چیمپئن اپنے پاس رکھیے۔ ہمارے اسلام میں جب تک تمہارا رجسٹریشن نہیں ہو تم بہت ہو، تم اپنی جگہ بہت ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ رجسٹریشن مسٹ ہے، بات نہیں سمجھے؟ تو اسلام میں رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ جب اس قسم کے آپ بات کہتے ہیں تو بہت ٹھوس اس میں جو ہے وہ معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لا يسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، میری اس امت میں جو یہودی ہو کوئی نصرانی ہو، ثم يموت، اور وہ مر گیا، ولم يؤمن بالذي ارسلت به، اور وہ اس چیز پر ایمان نہیں لایا جس پر میں تھا، الا كان من اصحاب النار، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ جہنمی ہے، چاہے کتنا بھی نیک ہے، چاہے کتنا بھی اچھا ہے، اللہ کے نزدیک اب جنت کے سارے گا۔ لہذا یہ عقیدہ، یہ نبی کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے آپ کو، یہ منع کیا گیا ہے، نہیں بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت وہ بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں، اس دنیا میں اس کی اچھائی اور نیکی مل جائے گی، آخرت میں کامیابی اب صرف اور صرف کس کے اوپر رکھ دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھی، بات سمجھے؟ لہذا یہ بھی عقیدہ آپ کو اور ہم کو رکھنا ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اللہ کے رسول فرمایا کہ لوگوں میرے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لینا، میں جتنا ہوں اتنا ہی بولنا، میں جتنا ہوں اتنا ہی بولنا، میرے بارے میں اس سے ہٹ کر کے بات نہیں کرنا۔ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا، کہاں تک پہنچایا؟ کام عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں تک اٹھا کر کے مبالغہ کیا۔ فإنما، پھر اللہ کے فإنما أنا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور میں اس کا رسول ہوں، فتقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ مجھے اللہ کا بندہ بولو اور مجھے اللہ کا رسول بولو۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ رسول بولتے ہیں، بشر نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ پروردگار عالم اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، میرے بارے میں بولنا ہے آپ کو، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں اللہ ہوں، نہ اللہ میرے اندر گھسا ہوا ہے، نہ میں اللہ کی شبیہ ہوں، کچھ بھی میں نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک صفت عنایت کی تھی کہ آپ کو دیکھ کر لوگ روب طاری ہو جاتا تھا۔ تو ایک آدمی آیا اور وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس سے کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری نسل کو، میرے شجرے کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا پڑپوتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کبھی یہ کنفیوژن نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے۔ میں اپنا شجرہ تم کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ میرا شجرہ یہ ہے، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ جن چیزوں سے ڈائریکٹ منع کیا گیا ہے امت اس میں کیا ہو گئی؟ انوالو ہو گئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ گائیڈ نہیں کیا گیا یا کنفیوز ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں لیلوہا کنہاریہا، جس کی راتیں بھی دن کی مانند ہیں۔ اگر آپ کنفیوز ہیں تو بیکاز یور سیلف، خود سے کنفیوز ہیں، میری ذات، میں نے کوئی کنفیوژن تم کو نہیں پیدا کیا ہے، آپ کنفیوز اپنی ذات سے ہیں۔ لہذا مجھے تب یہودیوں نصرانیوں کی طریقے سے، نصرانیوں نے کیا کیا؟ یہ کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی نے عزیر ابن اللہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے پہ مصطفیٰ ہو کر، انہوں نے تو بیٹا کہا تھا، ہم نے کہا حضور خود خدا ہے۔ ہم ایک قدم ان سے آگے گئے، ان سے بھی آگے ایک قدم گئے۔ ہم نے کہا کہ جو
جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ اشعار کہنے والا مشرک نمبر 1 اور اس کی بات کو ماننے والا مشرک نمبر 2. لہذا یاد رکھیں کتنے بھی اچھے اعمال ہوں جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کوئی اعمال کی ذرہ برابر ویلو نہیں ٹھہرے گی. لہذا یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ عقیدے میں پہلی بات تو ہمارا وہ ٹاپک نہیں کہ کیا رکھنا ہے، لیکن کم سے کم عقیدے کا یہ ڈگری نہیں آنی چاہیے کہ جس کو منع کیا گیا ہے وہ ہم آپ کرنے لگے ہیں. بات سمجھے میری؟ اچھا، اب جب رسول کے ساتھ مبالغہ، کوئی کہتا ہے رسول نور ہے. اچھا، رسول نور ہے. نور شادی بھی کس سے ہونی چاہیے؟ نور سے ہونی چاہیے. پیدا بھی جس سے ہو کون ہونا چاہیے؟ اس کو بھی نور ہونا چاہیے. اس تینوں کو نور ہونا چاہیے نا. پیدا ہونے ہوئے ہیں عبداللہ سے، حضور کے والد محترم ہیں. کس ماں سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت آمنہ سے پیدا ہوئے. اور ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں جیسے عام آدمی پیدا ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں جیسے عام آدمی پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسا شیخ سعدی نے کہا، جب تقوی کی بات آئے گی، بزرگی کی بات آئے گی، بڑپن کی بات آئے گی تو ہم ایک جملہ صرف بول دیتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کون ہے؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن نہ خدا ہے، نہ خدا کی ایک ادنا درجے کی صفت نبی کے اندر ویسے موجود ہے جیسے خدا کے اندر موجود ہے، قطعی نہیں ہے. نہ ان کے اندر خدا ہے، قطعی نہیں ہے. نہ وہ خدا کے شیپ میں آ گئے ہیں، قطعی نہیں ہے، جس کو انکارنیشن انگلش میں کہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. لہذا نبی کو جو حضور نے جیسا کہا کہ فانا، یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بہت سرپرائزنگ کی بات ہوتی ہے، جیسے معراج ہے. معراج ایک ایکسٹرا آرڈنری انسیڈنٹ ہے. بات سمجھے میری؟ یہ ایک عجیب و غریب طرح کا واقعہ ہے جو ہیومن بینگ کے لیے کیا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. وہاں پر انسان کنفیوز ہو سکتا ہے کہ صاحب جب یہ ہیومن بینگ کے لیے پاسبل نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی دوسری چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید عجیب و غریب کتاب ہے. کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی. بندہ لفظ استعمال کیا گیا وہاں پر. اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئے نہیں. حضور میرا نوٹ کر لیں. کیوں؟ جس طریقے سے سفر ہو رہا ہے یہ انسانی طاقت سے باہر کا سفر ہے، امپاسبل ہے. انسان اپنے ذات سے وہاں سفر کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے جو لفظ استعمال کیا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو لے کر کے گیا راتوں رات اپنے بندے کو. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ استعمال کیا. آپ اتحیات میں روز آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہر جگہ عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ کیوں کہلایا جا رہا ہے؟ کوئی کنفیوز نہیں ہونا ہے. کیوں کنفیوز ہونے کے چانسز پورے ہیں. جیسے یہ واقعہ ہے، ایسے کم سے کم 50 واقعات ہیں کہ جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں. صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک درخت آیا، اکھڑ کے آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد پھر درخت اپنی جگہ پہ چلا. ایک دم صحیح حدیث ہے. اب وہ جب صحابی دیکھے یار یہ عجیب و غریب ماجرا ہے، اب یہ کیا ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری ایک واقعہ ہو رہا ہے، تو انسان کنفیوز ہو سکتا ہے. ایسی تمام جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر دیتے ہیں. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اللہ نے چاہا ہے اس لیے ہو گیا ہے. خود جو وہ صحابی جگہ تو گزار لگے رسول ایسا ایسا ہوا، آیا وہ درخت چلا گیا، ہم کچھ سمجھے نہیں. کہا اس درخت نے یہ اللہ سے اجازت مانگی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے. رب ذوالجلال نے درخت کو اجازت دی. وہ آیا اور آ کر کے اس نے سلام کیا. یہ اس طریقے سے آئے. حضور حالانکہ حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. اب سو رہے تھے تو کیسے معلوم ہوا یہ کیسے ہوا؟ اب یہاں پہ آئی بات سمجھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرما دیا لوگوں میں سوتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا دل نہیں سوتا ہے.
میرا دل نہیں سوتا ہے. کیوں؟ نبی کا دل 24 گھنٹے اپنے اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹڈ رہتا ہے. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں، لیکن اس کو فوراً اللہ کے رسول ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ تشریح کرتے رہتے ہیں کہ آپ کہیں خدا نہ خواستہ کنفیوز نہیں ہو جائے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ان سب کو کیا کیا؟ بھائی جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ عام آدمی کے بس کا نہیں، کسی کے بس کا نہیں ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرایا. تو جہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کام کو جو